التت فورٹ پاکستان کے شمالی علاقے گلگت بلتستان کے سب سے قدیم تاریخی مقام کی حیثیت سے جانا جاتا ہے۔ یہ وادی ہنزا میں کریم آباد کے مقام پر واقع ہے۔ التت اور بلتت قلعے کا نام جگہوں کے نام سے رکھا گیا۔ زیریں مقام کا نام التت اور بالائی مقام کا نام بلتت ہے۔ التت قلعے کے ساتھ 1000 سال کی تاریخ وابستہ ہے۔ یہ ہنزا کا ٹریڈیشنل ٹیپیکل سوسائٹی کا گھر اس طرح سے ہوتا ہے جی۔ ونٹر میں ہم اس طرح سے جوائنٹ فیملی کی شکل میں ہم رہتے ہیں، تو آپ دیکھ لیں بٹ سٹون ووڈ کا بنا ہوا سکلٹن، یہاں پہ اس زمانے میں نواب اس کو ایز اے کچن کے طور پہ استعمال کرتے تھے۔ ہم دو اسٹیٹ رائیول اسٹیٹس تھے دریا کے اس طرف نگر، یہ ہنزا، یہ بیسیکلی دو جڑواں بھائی تھے، ایک کا نام مغلوٹ، دوسرے کا نام گرکس۔ دونوں کی خواہش یہی تھی کہ وہ ریاست ہنزا پہ رول کرے۔ یہ رقابت بڑھتے بڑھتے دو اسٹیٹس کی شکل اختیار کر گیا۔ یہاں کا نواب اسپیس کو ایز اے میٹنگ ہال، کانفرنس روم اور سرداروں کے ساتھ میٹنگ کے طور کے لیے استعمال کرتے تھے۔ لاسٹ میں جو درباری آتے تھے ونٹر میں لوکل ایشوز یہاں پہ ریزولو کرتے تھے، اور ان کے لیے کھانا اس دور کا ہانڈی ہے جی پکانے کی۔ چائنا کے ساتھ جیسے رابطے ہمارے بڑے، سٹون کو ریپلیس کیا میٹل نے، بیٹا آپ بیٹھیں، میٹل نے کشمیر کے ساتھ بنا۔ یہ پھر اس دور کا پیمانہ کا طریقہ، مختلف سائز کے برتن ہوا کرتے تھے، چیزیں ہاتھ سے دینا معیوب سمجھا جاتا تھا، اس طرح مختلف سائز چھوٹے بھی بڑے بھی ان میں سٹف ڈال کے آفر کرتے تھے۔ ان کی ضرورت پورے ہونے کے بعد سیم بول میں ریٹرن، تو اس دور کا بٹر سسٹم جو لین دین کا طریقہ کار اس طرح سے ہوا کرتا تھا۔ یہ ووڈن باکس ہے، اس کے دو پورشن، ایک میں گندم کی آٹا، دوسرے میں جو سیزن کے حساب سے جو کراپس ہے ان کی آٹا سٹور کیا کرتے تھے۔ مذہب کے حوالے سے گلگت بلتستان کے اندر بھی بدھزم کا انفلوئنس رہا ہے، پھیلا نہیں۔ اس زمانے میں انگلش میں ہم شمال، لوکلی ہم بیٹن کہتے ہیں، جو پاس پریزنٹ فیوچر کی فیریز کے ساتھ بات کرتے ہوئے جو پریڈکشن کرتے تھے ان پہ زیادہ بلیو کرتے تھے۔ جیسا آپ اسلام آباد سے آتے ہیں تو ٹیکسیلا بدھزم کا ہب ہوا۔ ہنزا کا آخری حکمران میروں کا خاندان تھا۔ محققین کے مطابق التت گاؤں کا پرانا نام ہونو کوشل مطلب وائٹ ہنس کا گاؤں تھا۔ ہنس چائنا کی وادی ہوانگ ہو سے ماخوذ تھا۔ بعد میں اس کا نام تبدیل کر کے بروشل رکھ دیا گیا۔ بروش کی بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ التت فورٹ 1100 سال پرانا ہے۔ سواد تو تھا ہی تھا، الانگ دا کے آپ آتے ہیں تو جہاں آج کل دیامر باشا ڈیم، نیچے روکس کے اوپر بددا کے اسکریٹ ہے، چلاس وہاں پہ گلگت کارگانہ علاقے کے اندر ہنزا آتے ہیں تو آن دا وے ٹو عطاباد نیچے روکس کے اوپر بھی بددا کے انسکرپشن سے یہ سارے ظاہر کرتا ہے بدھزم کے انفلوئنس کو۔ آپ کے سامنے اسٹینڈنگ سٹون جس کو ہم ہندو کی پتھر کے نام سے وائل ہندو کال دم شیولنگ، یہی ہے یہ شیولنگ، دودھ میں نہلا کے اپنی عبادت کی چیزیں رکھ کے عبادت۔ پھر اسلام یہاں پہ کوئی الموت 700 سال ہم بیان کرتے ہیں، رودا بدخشان سے کچھ ولی بزرگ آئے، پھر یہاں کے لوگوں کو حلقہ اسلام لانے میں مدد کی۔ ان پیروں نے ان پیروں نے اس کو تعمیر کرنے والے تبت سے آئے۔ یہ ان کی تعمیر کا خوبصورت شاہکار ہے۔
جو پہاڑوں پر تعمیر کیا گیا، جس میں زلزلہ برداشت کرنے کی صلاحیت موجود ہے، کیونکہ یہ دنیا کا چوتھا خطرناک مقام ہے جہاں کراکرم، ہندوکش اور ہمالیہ رینجز آپس میں ملتی ہیں۔ التت قلعہ دریائے ہنزا سے 1000 فٹ بلندی پر واقع ہے۔ اس کے ٹاور شکاری کے نام سے جانے جاتے تھے، جو خاص طور پر جنگ کے دنوں میں پورے علاقے پر نظر رکھنے کے لیے استعمال کیے جاتے تھے۔ جیسے ادھر آ جائے تو وہ کھانے پہ جائے یا باغ میں جائے، کھیتی باڑی کا یہ سارا نظام اس طرح سے جیسا آگے ملک کرتا تھا، اسی حساب سے اپنا ٹائم مینیج کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، اور اونچائی کی وجہ سے التت قلعے سے پوری ہنزا وادی کو بآسانی دیکھا جا سکتا ہے۔ اس میں موجود ٹاور قیدیوں کو سزائے موت کے طور پر نیچے پھینکنے کے لیے استعمال کیے جاتے تھے۔ 1540 میں یہ قلعہ شاہی خاندان کے 2 شہزادوں کے درمیان جھگڑے کی وجہ بنا، جس پر شہزادہ شہبوس نے شہزادہ علی خان کو کھڑا کر کے زندہ قبر میں چنوا دیا۔ اس قلعے میں موجود 2 اونچے ستون ایسے بھی ہیں جن کو بادشاہ کے خاص کمانڈرز کی بہادری جانچنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ کمانڈر کے آخری انتخاب کے لیے ایک ستون سے دوسرے ستون تک جمپ کروایا جاتا اور کامیاب کمانڈر بادشاہ کی خاص فوج کا حصہ بن جاتا، اور ناکام سپاہی جمپ کے دوران نیچے گہری کھائی میں گر کر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا۔ 15ویں سنچری میں اسلام نے اس علاقے میں اپنی جگہ بنائی اور 1830 تک کافی تعداد میں مسلم آبادی اس علاقے میں اکثریت حاصل کر چکی تھی۔ یہ قلعہ تاریخی اور خوبصورتی کے لحاظ سے اپنی مثال آپ ہے، جو کہ سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے میں اپنا ثانی نہیں رکھتا۔